آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آج کل سوڈان کے تباہ کن تنازعات عالمی شہر سرخیوں میں ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ اس بحران کی جڑیں صرف آج کی سیاست میں نہیں بلکہ ایک بہت گہرے سوال میں ہیں، ایک ایسا سوال جو اس قوم کی اپنی شناخت کے بارے میں ہے۔ سوڈان کی جدید تاریخ کا ہر تنازع، ہر اتحاد اور ہر بحران سب کچھ اسی ایک سوال سے جڑا ہوا ہے۔ کیا سوڈان ایک عرب ملک ہے یا ایک افریقی طاقت؟ یہ صرف پہچان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گہری دراڑ ہے جو ملک کے دل سے گزرتی ہے اور اس کی تقدیر کا تعین کرتی آئی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایک قدیم افریقی ورثہ ہے، سیاہ فام بادشاہوں کی وہ سرزمین جنہوں نے دریائے نیل پر حکومت کی، اور دوسری طرف ایک جدید ریاست ہے جو عرب لیگ کی رکن ہے اور اپنی شناخت عربی ہونے پر بناتی ہے۔ سوڈان کے یہ دو چہرے ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہ پائے، بلکہ اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے دریائے نیل کے کناروں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہیں سوڈان کی گہری افریقی جڑیں موجود ہیں، ایسی طاقتور تہذیبیں جنہیں اکثر تاریخ کی کتابوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ سوڈان کا نام خود عربی زبان کے جملے بلاد السودان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سیاہ فاموں کی سرزمین۔ یہ نام جو عربوں نے دیا تھا خود اس خطے کی گہری اور مقامی افریقی شناخت کا ثبوت ہے جس سے ان کا سامنا ہوا۔ اسلام کی آمد سے صدیوں پہلے یہ سرزمین عظیم افریقی سلطنتوں کا مرکز تھی، طاقتور سلطنت کرما سے لے کر جس نے مصر کا مقابلہ کیا، کوشی سلطنت تک جس نے تو در حقیقت مصر کو فتح ہی کر لیا تھا، اور پھر بعد میں پھلتی پھولتی مسیحی ریاستوں تک، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ عربی شناخت سے بہت پہلے یہاں ایک امیر اور خود مختار تہذیب موجود تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک وقت تھا جب سوڈان صرف مصر کا پڑوسی نہیں تھا بلکہ اس کا حکمران تھا۔ کش کے سیاہ فام فرعونوں نے پوری وادی نیل پر کنٹرول حاصل کیا اور یہ ثابت کیا کہ قدیم دنیا میں طاقت صرف شمال تک محدود نہیں تھی۔ عرب ہم سوڈان کی تاریخ کے سب سے بڑے موڑ پر پہنچتے ہیں۔ ایک نیا باب شروع ہوتا ہے جب ایک نئی طاقت آتی ہے جو اس خطے کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی: اسلام اور عرب ثقافت۔ یہ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، بلکہ صدیوں بھر پھیلا ایک سست عمل تھا۔ ہجرت کرنے والے عرب قبیلوں نے مقامی افریقی آبادیوں کے ساتھ میل جول بڑھایا، آپس میں شادیاں کی اور رسم و رواج کا تبادلہ کیا۔ اسی ملاپ سے ایک نئی ملی جلی شناخت نے جنم لیا، جو آہستہ آہستہ سوڈان کے مرکز میں غالب آ گئی۔ آج کے اعداد و شمار اسی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 70% آبادی خود کو سوڈانی عرب کہتی ہے، لیکن یہ اکثریت باقی نسلی گروہوں کے تنوع کو چھپا لیتی ہے، اور تناؤ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ اقلیتیں محسوس کرتی ہیں کہ غالب عرب شناخت ان کی اپنی ثقافتوں اور تاریخوں کو دبا رہی ہے۔ 19ویں صدی آتے آتے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ زرخیز علاقوں میں عربی زبان ہی طاقت، تجارت اور مذہب کی زبان بن چکی تھی۔ قدیم افریقی شناخت ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اسے حاشیے پر دھکیل دیا گیا، اور وہ غالب عربی قومی کہانی میں بس ایک چھوٹی سی آواز بن کر رہ گئی۔ اگر یہ دراڑیں پہلے سے ہی موجود تھیں تو نو آبادیاتی طاقتوں کی آمد نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انگریز صرف حکمران نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی گہری تقسیم کے معمار تھے جو آنے والی دہائیوں تک سوڈان کو پریشان کرتی رہے گی۔ یہ ایک کلاسیکی نوآبادیاتی حکمت عملی تھی: تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ سوڈان کو دو الگ الگ حصوں، عرب شمال اور افریقی جنوب کے طور پر چلا کر انگریزوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہ بن سکے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو آسان بنانے کے لیے تقسیم کے بیج بو دیے۔ شمال میں عربی زبان اور اسلامی اداروں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اسے باقی عرب دنیا سے جوڑا گیا، جبکہ جنوب کو الگ تھلگ کر کے ایک علیحدہ افریقی علاقے کے طور پر چلایا گیا، جہاں عیسائی مشنریوں کو کام کرنے دیا گیا اور انگریزی کو فروغ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی ملک کی سرحدوں کے اندر دو بالکل مختلف دنیائیں بنا دی گئیں۔
یہ پالیسی ایک ٹائم بم کی طرح تھی۔ جب سوڈان نے آزادی حاصل کی تو یہ مصنوعی طور پر گہری کی گئی دراڑیں پھٹ گئیں، اور نتیجہ ایک وحشیانہ دہائیوں لمبی خانہ جنگی جس نے آزادی کے خواب کو تشدد کے ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا۔ 98.83%۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ افریقہ کی طویل ترین خانہ جنگیوں میں سے ایک کے خاتمے کا اعلان تھا۔ 2011 میں جنوبی سوڈان کے عوام نے علیحدگی کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ کیا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ شمال اور جنوب کے درمیان کی خلیج اتنی گہری ہو چکی تھی کہ اس سے اب پر کرنا ناممکن تھا۔ تو یہ تنازع صرف مذہب یا نسل پر نہیں تھا، یہ تو شکایتوں کا ایک پورا طوفان تھا۔ مذہبی اور نسلی شناخت، تیل جیسے معاشی وسائل پر کنٹرول کی جنگ، اور نو آبادیاتی پالیسیوں کا تلخ ورثہ، ان تمام عوامل نے مل کر ایک تباہ کن تنازع کو ہوا دی۔ اور اب ہم واپس حال کی طرف آتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ماضی کے یہ بھوت آج بھی سوڈان کا پیچھا کیسے کر رہے ہیں۔ پرانی تقسیم غائب نہیں ہوئی، بلکہ آج وہ نئے اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن طریقوں سے پھٹ رہی ہیں۔ دارفور کا تنازع جو 2003 میں شروع ہوا، اسی کہانی کا ایک اور المناک باب تھا۔ اس بار لڑائی شمال اور جنوب کے درمیان نہیں تھی، بلکہ عرب اکثریتی مرکزی حکومت اور مغرب میں بسنے والے دیگر مسلم افریقی گروہوں کے درمیان تھی، جو خود کو پسماندہ اور مظلوم محسوس کرتے تھے۔ پچھلے کچھ سالوں میں واقعات بہت تیزی سے بدلے ہیں۔ 2019 میں ایک انقلاب نے جمہوری مستقبل کی امید جگائی، لیکن یہ امید 2021 کی فوجی بغاوت سے جلد ہی بجھ گئی، اور آخرکار 2023 میں سب کچھ بکھر گیا جب دو طاقتور جرنیلوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش نے ملک کو ایک مکمل خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ موجودہ تنازع کے مرکز میں یہ دو دھڑے ہیں، ایک طرف سوڈان کی سرکاری فوج ہے، دوسری طرف ریپڈ سپورٹ فورسز، ایک ایسی طاقت جو بدنام زمانہ جنجاوید ملیشیا سے بنی ہے، جو دارفور میں اپنی بربریت کے لیے مشہور تھیں۔ یہ ایک المناک ستم ظریفی ہے کہ جن قوتوں کو ریاست نے اپنے ہی لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا، وہ آج خود ریاست کے خلاف ہی لڑ رہی ہیں۔ اور اس لڑائی کی قیمت کون چکا رہا ہے؟ عام لوگ۔ اعداد و شمار اس انسانی تباہی کی وسعت کو شاید ہی بیان کر سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر، کروڑوں لوگ بھوک کا شکار، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ایک قومی المیہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ سوڈان کی اس ہنگامہ خیز تاریخ کے سفر کے بعد ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، اس بٹی ہوئی قوم کا مستقبل آخر ہے کیا؟ درحقیقت سوڈان کی کہانی ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو خود اپنے آپ سے حالت جنگ میں ہے۔ یہ اس کی روح کی جنگ ہے، اس کے قدیم افریقی ماضی اور اس کی عرب اسلامی شناخت کے درمیان ایک کشمکش۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر حصہ غلبے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو سوڈان کے غیر یقینی مستقبل پر سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ کیا یہ قوم اپنی دونوں شناختوں کو اپنانے کا کوئی راستہ تلاش کر پائے گی اور اپنے متنوع دھاگوں سے ایک نیا قومی تانا بانا بن سکے گی، یا تاریخ کی یہ گہری دراڑیں ملک کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کرتی رہیں گی؟ اس سوال کا جواب ابھی لکھا نہیں گیا، اور اس وقت یہ خون اور آگ سے لکھا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔